السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد آفتاب عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں نے سوچا کہ کسی مہمان کو بلانے کی بجائے آپ سے خود بات کی جائے۔ آج کا میرا موضوع بہت مشہور موضوع ہے، تمام طلبہ، والدین، اسکول انتظامیہ جانتے ہیں۔ جیسا کہ حکومت وقت نے اعلان کیا کہ 7 جون سے اسکول کھول دیے جائیں گے، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے اسکولز اور کالجز کھل چکے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے بہار آئی تو لوٹ آئے۔ اس سلسلے میں کچھ آپ کو آج اپنے جذبات اور وہ طلبہ جن سے میری ملاقات ہوئی وہ کیا جذبات رکھتے ہیں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اسکول کھل گئے ہیں، خوشیاں لوٹ آئیں، مرجھائی کلیاں کھل گئیں، بے روزگاروں کو روزگار مل گیا، آیا سیکورٹی گارڈ، مالی کی باتیں کھل گئیں۔ یہ وہ لوگ ہیں ہمارے ادارے کے مالی، آیا اور سیکورٹی گارڈ کہ جن کو بہت کم لوگ پوچھتے ہیں، حتیٰ کہ اسکول انتظامیہ بھی بہت کم پوچھتی ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسکول کی کامیابی کے پیچھے اپنے 3 ہاتھ رکھتے ہیں، مالی، سیکورٹی گارڈ اور آیا، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ خیر، مردہ زمین میں جیسے جان پڑ گئی، مردہ زمین میں جیسے جان پڑ گئی، مردہ دل زندہ دل ہو گئے۔ زندہ دل کیسے ہوئے؟ کاروبار چل پڑے۔ وہ انڈسٹریز جو اسکول کے ساتھ وابستہ ہیں، پبلشنگ کی ہے، کینٹین کی ہے، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات جو اسکول کے ساتھ وابستہ ہیں، سب لوگوں کے دل کھل گئے۔ اس میں سب سے پہلے استاد کا ذکر کریں گے۔ اسکول ایک سلطنت ہے، اس کا بادشاہ استاد ہے، اس کی رعایا اس کے طلبہ ہیں۔ استاد جیسے کہتا ہے طلبہ ویسے عمل کرتے ہیں۔ استاد کی اجازت کے بغیر طالب علم کلاس سے باہر نہیں جاتا، استاد کی اجازت کے بغیر طالب علم کلاس کے اندر نہیں آ سکتا، استاد کے حکم پر طالب علم کو کلاس چھوڑنی پڑتی ہے۔ تو جس طرح ایک بادشاہ کا آرڈر ہوتا ہے، بادشاہ اپنا حکم جاری کرتا ہے، اسی طریقے سے استاد اپنا ایک حکم، ایک اپنا درجہ بادشاہ کی طرح رکھتا ہے۔ اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے، جو پرنسپلز ہوتے ہیں ادارے کے، وہ استاد کی اجازت کے بغیر کی کلاس میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو واقعی ایک بادشاہ کی جو سلطنت کے اندر ایک معاملات ہوتے ہیں، استاد بھی اپنی کلاس کے اندر اس طرح کے معاملے رکھتا ہے۔ طالب علم سے ملاقات ہوئی تو اس نے کچھ اشعار مجھے سنائے، وہ کچھ اس طرح سے تھے: تربیت بھی ہوگی، تعلیم بھی ہوگی، پھر سے ایک نئی بہار ہوگی۔ زبردست۔ جون جولائی کی جھلستی گرمی ہوگی، جس کا ہمارے اسکول کھلے گئے ہیں۔ 31 مئی کو اسکول بند ہوتے تھے، اب 31 مئی کو اسکول کھول دیے گئے ہیں۔ جون جولائی کی جھلستی گرمی ہوگی، مگر چہروں میں تازگی بہار کی ہوگی۔ جوں جوں ملیں گے ہم جولیوں سے۔ بڑا عرصہ ہو گیا طلبہ کو اپنے ہم جولیوں سے ملے ہوئے۔ جوں جوں ملیں گے ہم جولیوں سے، ایک لمبی خزاں کے بعد بہار ہوگی۔ استاد محترم کی نصیحتیں ہوں گی۔ واقعی یہ ایک اچھے طالب علم کی عکاسی یہ بات کرتی ہے۔ استاد محترم کی نصیحتیں ہوں گی، پھر سے شروع ہماری پڑھائی ہوگی۔ واقعی طالب علم کتنے پرجوش ہیں اس حوالے سے کہ جو اب آگے ہیں اسکول میں، میٹرک کے اسٹوڈنٹس، اور وہ طلبہ جنہیں 7 جون کو آنا ہے۔ خواہش ہے دل کی اب کے بار، خواہش ہے دل کی اب کے بار، شروع جو پڑھائی ہو پھر ختم نہ ہوگی۔ دوبارہ سے لاک ڈاؤن کے اندر اسکولوں کو بند نہ کیا جائے۔ طالب علم شیر میں عکاسی کر رہا ہے اپنی، کہتا ہے ہم اب آئے ہیں کشتیاں جلا کے، ہم اب آئے ہیں کشتیاں جلا کے، خزاں کی یہ بہار سدا بہار ہوگی۔ زبردست، مجھے تو بہت اچھا لگا۔ ناظرین، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اسکول اپنی آب و تاب کے ساتھ کھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس سے وابستہ تمام افراد
استاد ہیں، پرنسپلز ہیں، کوآرڈینیٹرز ہیں، آیا ہے، گارڈ ہے، مالی ہے، ٹرانسپورٹ والا ہے، کینٹین والا ہے، کوئی بھی ہے، اس کے دل کے اندر ایک بہت جذبہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ ہماری نسل جو پروان چڑھے وہ ایک اس انداز سے کرے کہ ان کی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو. لیکن تربیت کا انداز اس کا جو ہم نے اکثر پچھلے دنوں میں میڈیا پر دیکھا وہ دل کو چھو لینے والا نہیں تھا. احتجاج کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ہمارا شعبہ تعلیم ہے اس کی ویب سائٹ پر جا کر ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے، کیونکہ ایک پڑھا لکھا طالب علم، ایک تعلیم یافتہ طالب علم اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک جاہل انسان کی طرح اپنا رد عمل پیش کرے. تعلیم ہمیں یہی سکھاتی ہے، ہمارے اساتذہ ہمیں اسکولوں میں، کالجز، یونیورسٹی میں یہی بات سمجھاتے اور پڑھاتے ہیں کہ بیٹا ہمیشہ ادب اور اخلاق کا معاملہ سب سے پہلے ہو. آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ایک معلم سے جو طلبہ تربیت لے کر، تعلیم لے کر نکلتے ہیں ان کا رویہ ایسا نہیں ہوتا جس طرح ہم نے پچھلے دنوں میڈیا میں دیکھا. تو میری تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ آپ نے جب بھی اپنی بات کو حکام بالا تک پہنچانا ہو، شعبہ تعلیم کے جو ذمہ داران ہیں ان تک پہنچانا ہو، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. ہمارا ایک سٹیزن پورٹل ہے، ہمارے جو ویب سائٹس ہیں ہماری بورڈز کی، وہاں پر ایک طریقہ کار موجود ہے. ہم وہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. آپ ہی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اور جو اس کا ہمارے شعبہ تعلیم کے اندر ارباب اختیار ہیں وہ ماشاءاللہ سے ڈاکٹرز ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ طالب علم کی جس کا صورتحال، واقعی آپ کی بات اپنی جگہ پر درست تھی کہ اگر قید کے اندر جو آزاد پرندہ اس کو بھی رکھ دیا جائے ایک عرصے تک تو وہ بھی پھڑپھڑانا شروع کر دیتا ہے. آپ کی جس کا ذہنی صورتحال، جس خوف سے آپ گزر رہے تھے، اس کا ریئیکٹ ہونا لازمی تھا، لیکن طریقہ کار ایک ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جس سے ہمارا اور ہماری بات ہمارے حکام بالا تک پہنچتی اور وہ کہتے واقعی یہ تعلیم کے شعبہ تعلیم سے وہ تعلیم یافتہ طالب علم ہے جو اپنی بات کو اس انداز سے منوانے کا طریقہ جانتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب ادارے کھل چکے ہیں، اور اس کے اندر جو بہت اہم سلسلہ کہ ہم امتحان نہیں دیں گے. امتحان یہ تو فطرت میں رکھ دیا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں اس بات کو اور سوچیں اس بات کو کہ جناب اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھ دیا ہے. گھر میں آتے ہیں امتحان ہوتا ہے، باہر جاتے ہیں امتحان ہوتا ہے. اگر آپ واقعی پر اعتماد ہیں اور جس اعتماد کے ساتھ آپ نے آن لائن اسٹڈی کی ہے تو پھر آپ سے امتحان آن لائن لیا جائے یا پھر آپ سے امتحان ایگزامینیشن امتحانی سینٹر کے اندر بلا کر لیا جائے، آپ کو پر اعتماد ہونا چاہیے. اور ہمارا پاکستانی طالب علم اس بات کے لیے پرجوش و پر اعتماد ہے کہ جہاں پہ بھی امتحان ہو وہ اپنے امتحان کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو کر دکھائے گا. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر امتحان میں کامیابی دے، اور آپ کو اساتذہ کی نصیحتیں جو آج سے کچھ عرصہ قبل فزیکلی طور پر آپ کو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں دی گئی تھی، آپ ان کو ریویو کریں گے، آپ یاد کریں گے، اور ہمارے اساتذہ بھی ان طلباء کو محبت، پیار اور اخلاق کے ساتھ اپنی مستقبل کی طرف گامزن کریں گے. آپ نے مجھے ٹائم دیا، بہت شکریہ. نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. آپ کا میزبان محمد آفتاب عالم. سلام پاکستان، سب سے پہلے پاکستان.